الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیٹس ہیو سم لائٹ آن اٹ۔ البتہ یہ جو لاسٹ چانس اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیا تھا کہ شاید یہ قوم واپس اس سٹیج پہ آ جائے، اس مقام کو واپس حاصل کر لے جو ان کو میں دینا چاہ رہا ہوں، انہوں نے جب اس کے خلاف اس قدر بڑا گناہ کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی اسی بھیجے ہوئے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی اور ان کے اوپر الزامات لگائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم یہ آ گیا جو اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی آیت 112 کے اندر فرمائی ہے، ضربت علیہم الذلۃ، اب ان کے اوپر مار دی گئی ہے ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ دنیا میں ہوں گے یہ ذلیل ہو کے رہیں گے، پوری دنیا کے اندر ڈسگریسڈ نیشن رہے گا یہ ہمیشہ۔ البتہ دنیاوی اعتبار سے آخرت میں تو جو معاملہ ہوگا ہوگا، دنیاوی اعتبار سے ورلڈلی میٹرز کے اندر دو ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، وہ کیا ہے؟ الا بحبل من اللہ، یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، توبہ کر لیں، واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کی لاسٹ فارم جو ہے قرآن کی شکل کے اندر اس کے اوپر ایمان لے آئیں، یا تو اگر یہ ایمان لے آئے تو ان کے اوپر سے یہ ذلت اور یہ مسکنت جو ہے یہ ہٹ سکتی ہے۔ وحبل من الناس، یا دوسرا چانس یہ ہے کہ یہ لوگوں کا سہارا پکڑ لیں، خود تو یہ قوم ذلیل قوم ہے لیکن یہ لوگوں کا کسی اور قوم کا سہارا پکڑ لیں، جس طرح بیل اگر چڑھنا اس نے اوپر تو کسی درخت کے سہارے پہ چڑھ سکتی ہے، کسی دیوار کے سہارے پہ۔ سیم کیس اس قوم کا ہے کہ اگر یہ چڑھ سکتی ہے اوپر تو ایک چانس یہ ہے کہ کسی اور قوم کے اوپر ایز پیراسائٹ بن کے یہ چڑھ سکے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہنے کوئی اور وہ نہیں۔ باقی ریمیننگ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ورڈکٹ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذلت اس قوم کے اوپر آئی تھی۔ اینی وے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھانے کے 37 ایئرس کے بعد 70 AD کے اندر جو جوز تھے جو بار بار ریوولٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کو سپریس کس طرح کیا کہ رومن جنرل تھا ٹائٹس، اس کو آرڈر دیا گیا کہ ان کے اوپر اب تم لوگ اٹیک کرو۔ تو جیروسلم پہ جب رومن امپائر نے وتھ فورس اٹیک کیا، جو ان کا ریوولٹ تھا اس کو کرپل کرش کرنے کے لیے، تو مور دین 133,000 جو جوز تھے they were killed، اور 67,000 سے زیادہ جو تھے ان کو ایز سلیو بنا دیا گیا تھا، اور ٹیمپل کو دوبارہ توڑ دیا گیا جو انہوں نے دوبارہ تعمیر کی تھی، آگ لگا دی گئی تھی اور بالکل خالی کر کے چھوڑ دیا تھا اس شہر کو۔ رومن امپائر پیگنزم کو پریکٹس کیا کرتے تھے، ان کے نزدیک جوز اور کرسچن میں کوئی فرق تھا نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ایک ہی ہے، فرق کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ سیکٹ کا کوئی فرق ہوگا، یونی کا کوئی نیا فرقہ نکل آیا ہوگا، تو دونوں کو وہ پرسیکیوٹ کرتے تھے کہ یہ ریوولٹ کے اوپر ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ لیکن ڈسپائٹ دی پرسیکیوشنز، کرسچینٹی جو تھی وہ اسپریڈ آؤٹ ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جن کو حواری بولا جاتا ہے، بائبل کے اندر ان کو اپوسٹلز کہا جاتا ہے، کیونکہ بائبل ان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ جیسس واز اے سن آف گاڈ، تو اگر وہ سن آف گاڈ تھے تو جو ان کے ساتھی تھے جن کو ہم حواری بولتے ہیں یا صحابہ کی ریپلیسمنٹ سمجھ لیں، ان کو وہ اپوسٹلز کہتے ہیں، یعنی کہ یہ پیغمبر تھے۔ عیسیٰ تو خود خدا تھے، یہ پیغمبر تھے، جو 11-12 جو تھے یہ پیغمبر تھے ان کے۔ تو اینی وے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ تو کیونکہ واقعی صالح تھے، اس لیے ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی دعوت کے اوپر کرسچینٹی پھیل رہی تھی۔ وہ اور بات ہے کہ انہوں نے فری کیا تھا جیروسلم کو، کیونکہ ان کو پکڑا جا رہا تھا، ان کو رومنز بھی پکڑ رہے تھے اور یہودی جو تھے یہ بھی پکڑ رہے تھے کہ ہم نے اپنی طرف سے تو جیسس کرائسٹ کو ہم نے جان چھڑا لی ہے، لیکن جو باقی اس کے ساتھی ہیں ان کو بھی کس طرح سے پکڑو اور ان کو بھی مارو، تو وہ فری کر کے گئے تھے، اور اتنا دور تک گئے تھے کہ آپ میپ کے اوپر اگر دیکھیں کہاں جیروسلم ہے اور کہاں ویٹیکن سٹی ہے اٹلی کا۔ ویٹیکن سٹی جو ہے جہاں پہ پوپ ہوتا ہے ان کا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سینٹ پیٹرز کہا جاتا ہے، سینٹ پیٹر اسکوائر۔ سینٹ پیٹر اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، یہ ان کی قبر ہے وہاں پہ۔ آپ سمجھ لیں کہ مزار نہیں ہوتا جیسے ہماری لینگویج کے اندر جسے مزار کہتے ہیں، یہ وہ مزار ہے اصل میں، ان کی قبر ہے ادھر۔ ادروائز آپ سوچیں تو صحیح، اس کا ویٹیکن کا کیا تعلق بنتا ہے کرسچینٹی کے ساتھ؟ تو اتنی دور دور تک وہ ہجرت کر کے گئے تھے کہ کسی ایسی بہتر جگہ کے اوپر جہاں پر اسلام کو زیادہ اچھی طرح سے پریکٹس کیا جا سکے۔ رومن سیولائزیشن کیا کیا کرتی تھی؟ ان کے ہاں کلچر یہ تھا کہ انہوں نے مختلف شہروں کے اندر اسٹیڈیمز بنائے ہوتے تھے۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی تھی؟ جس طرح آج کل ٹی وی ہے، اس دور میں کیا انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی؟ ان کو جو قیدی ملا کرتے تھے، جو پرزنرز ملا کرتے تھے، they used to throw them in the stadium، اور ان کے اوپر بھوکے شیر اور جانور چھوڑ دیا کرتے تھے، اور وہ جب ظاہری بات ہے ان کو پڑھتے تھے تو وہ دیکھنا لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہوا کرتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو کرسچنز کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا آیا تھا کہ کرسچن جو
جو تھے ان کو اس طرح بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی تھی ان کے اوپر اتنا ایمان اور ان چیزوں کے اندر کتنا وہ ثابت قدم رہے تھے۔ ایک مووی آئی تھی ہالی ووڈ کی گلیڈیٹر 2000 کے اندر، اس کے اندر اسی قسم کے ہی مناظر دکھائے ہوئے، آف کورس وہ کرسچینٹی سے پہلے کا وقت دکھایا ہوا ہے، لیکن یہ جو رومن انٹرٹینمنٹ تھی یہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ویسٹ جس سے ہم امپریس ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کی انٹرٹینمنٹس اسی قسم کی ہیں کہ جس طرح اسپین کے اندر ایک بہت کلچرل ہیریٹیج سمجھتے ہیں وہ بل فائٹنگ کے اوپر۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، آپ اس کو کبھی وٹنس تو کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے یہ کہ ایک بل کو مسلسل ٹیز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر انہوں نے تلواریں مارنی ہوتی ہیں، چھرے مارنے ہوتے ہیں کہ اس کو مار مار کے بالآخر وہ اتنا بلڈ اس کا بہ جائے کہ وہ گر کے مر جائے گا، اور جب وہ مر جائے گا تو اس کا کان جس نے کاٹ لیا بندے نے، یہ ونر تھا۔ یہ انٹرٹینمنٹ ہے ان کی۔ اینی وے 311 یعنی کہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 250 ایئرس تک رومنز جو تھے وہ اس طرح کرسچنس کو، اس وقت کا اسلام یہی تھا، ان کو اسی طرح پرسیکیوٹ کرتے رہتے۔ البتہ ایک ٹریجڈی یہ ہوئی تھی کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جن کو ہم حواری بولتے ہیں، ان کو کیونکہ پکڑا جا رہا تھا اور وہ اسپریڈ آؤٹ ہو گئے تھے، یہی تھوڑے سے 11-12 تھے اور وہ اسپریڈ آؤٹ ہو گئے تھے، اس لیے جو اسٹیج تھا وہ بلینک تھا، یعنی کہ ایک سینٹرل پوائنٹ نہیں تھا جہاں پر صحیح بات معلوم ہو سکے۔ اسلام جو اسپریڈ آؤٹ ہو رہا تھا پوری دنیا کے اندر، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے میک شور کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے صحابی ہیں مدینہ کوئی بھی چھوڑ کے نہ جائے، اگر چھوڑ کے جانا ہوتا تو وہ ان سے معلوم کرتے تھے کہ تم لوگ کب تک واپس آؤ گے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا، سوچ یہ تھی ان کی کہ مدینہ شوڈ پلے دا رول آف اے سینٹرل پوائنٹ جہاں پہ ریلیجیس نالج صحیح ہو، ایک مرکز تو دنیا میں کم از کم رہے جہاں پر اسلام کا جو ہاؤس ہو۔ کرسچینٹی میں اس طرح نہیں ہو سکا تھا۔ یہاں پر ایک شخص جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کا ڈسائپل نہیں تھا، وہ یہاں پہ اسٹیج کے اوپر آتا ہے پال کے نام سے، اس کو سینٹ پال بولتے ہیں یہ لوگ، اور اس نے آ کے یہ کلیم کیا تھا کہ میرے اوپر ایک خاص انسپریشن آئی ہے، میں نے جیزس کو دیکھا ہے آسمان میں بادلوں کے اوپر، مجھے ویژن دکھایا گیا ایک پرٹیکولر ویژن، اور اس ویژن کے اندر اس نے یہ چیز انٹروڈیوس کی، ٹرینٹی کا کانسیپٹ آیا یہاں سے، اور اس نے کانسیپٹ دیا کہ جو جیزس تھے ہی واز کروسیفائڈ فار آور سن، ہمارے گناہ تھے، اور وہ جو سارا آج کل کا کیتھولک کرسچنس کا جو بلیف ہے کہ یہاں سے آیا تھا، تو ایک طرف صحیح اسلام کی باتیں بھی تھیں اور ایک طرف یہ ڈیوینٹ تھاٹس بھی تھیں۔ عوام جو تھی وہ زیادہ ڈیوینٹ کے پیچھے ہی جا رہی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کو کیا چیز زیادہ اپیل کرتی ہے، اسکیپ کا راستہ، آسانی کا راستہ ہو، مجھے کرنا کچھ نہ پڑے، میرے اعمال بالکل ویسے رہیں، میں اپنی لائف کو بھی انجوائے کرتا ہوں، اور ون وے اور دی ادر آئی نیڈ اے شیورٹی کہ آخر میں بھی میرے ساتھ بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو اس میں یہ کانسیپٹ جو ہے شفاعت کا، یہ پرفیکٹ کارڈ پلے کرتا ہے کہ میرے پاس ایک گارنٹی مل گئی کہ آئی ول بی سیوڈ ان دی ہیئر آفٹر، پکی بات ہے۔ اینی وے رومن امپائر جو تھا وہ اپنے ڈاؤن فال کے اوپر جا رہا تھا، پیگنزم اور کرسچینٹی کا آپس میں جو کلیش تھا وہ بھی بڑھ رہا تھا، تو ان کا ایک کنگ گزرا ہے ایمپرر کانسٹنٹائن۔ ایمپرر کانسٹنٹائن جو تھا اس نے 325 AD کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کرسچینٹی جو ہے، کیونکہ یہ رائزنگ پاور ہے اور رومن امپائر گر رہا ہے، اگر ہم لوگوں نے کرسچینٹی کو اڈاپٹ کر لیا تو ہم لوگ واپس ورلڈ اسٹیج کے اوپر آ سکیں گے، یا ایٹ لیسٹ ہم اٹھ سکیں گے دوبارہ۔ تو 325 کے اندر جب اس نے معلوم کروایا کرسچینٹی، ایکسپلین ٹو می واٹ از کرسچینٹی، مجھے ذرا صحیح طرح سے عقیدہ سمجھاؤ، جب ان کو بات بتائی گئی تو ان کو 2 ڈفرنٹ ورژنز بتائے گئے۔ ایک کانسیپٹ میں یہ آ گیا کہ جیزس جو تھے ہی واز اے پروفٹ اینڈ میسنجر آف اللہ، اور یہ تعلیمات دیکھے گئے تھے وہ، اور ایک طرف یہ کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ہی از دا سن آف گاڈ اور ہی از آور سیویئر، اور بس believing in him is enough for me۔ تو یہ تو بہت ہی ایسٹ اینڈ ویسٹ کا کلیش تھا۔ اس نے ایک کاؤنسل بلائی تھی، کاؤنسل نائسیا، اس کے اندر مور دین 250 بشپس جو تھے کرسچنس کے، ان کو بلایا گیا تھا، اور اس نے کہا تھا رومن امپائر نے کرسچن ہونا ہے، اس لیے تم لوگ کم ٹو اے سنگل پوائنٹ، کسی ایک بات کے اوپر تم لوگ آ جاؤ کہ کیا ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام تھے کیا، یا کرسچینٹی ہے کیا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے تو پولیٹیکلی انہوں نے اس چیز کو زیادہ گراسپ کیا کہ اگر تو یہ والا کانسیپٹ ہم لوگ پک کریں گے نا کہ ہی واز اے سن آف گاڈ اور یہ ہمارے سیویئر تھے، تو یہ عوام زیادہ کیچ کرے گی، یہ چیز زیادہ اپیل کرتی ہے لوگوں کو کہ ہاں یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ پلس کیونکہ رومن دیور پیگنز، اور پیگنز کے کانسیپٹ کے اندر جو تھا وہ ملٹیپل ڈائٹیز تھے، اس لیے ٹرینٹی بھی یہاں پر سوٹ کر رہی تھی کہ 3 موڈز آف گاڈ ہوں گے، تو یہ ہمیں سوٹ کرتی ہے بات بہت زیادہ، اس لیے انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا، تو اسٹیٹ ریلیجن یہ بن گیا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسچنز جو ہے آج کل بھی اس سارے کے سارے ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ یونیٹیرینز ایک گروپ کہلاتا ہے جس کے اندر اور بھی بہت سارے مسلک ہیں، ان کے کتنے سیکٹس ہیں ان کے اندر جو آج بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ میسنجر ہی تھے صرف، اور سن آف ہیومن بینگ ہی تھے، ورجن میری کی برتھ کو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک رسول تھے۔ نسٹورینز
کرسچنز، یونیٹیرینز کرسچنز ہیں یہ بہت تھوڑے، لیکن مل جائیں گے آپ کو یورپ کے اندر ان کا بھی ذکر۔ 391 کے اندر کرسچینٹی جو تھی فائنلی وہ اسٹیٹ ریلیجن بن گیا۔ اب اتنا بڑا جو رومن امپائر تھا وہ جب کرسچن ہو گیا، اور جب وہ کرسچن ہو گیا تو اس کا نمبر 1 اب اینیمی کون ہوا؟ ان کے نزدیک جیوز ہوئے نمبر 1 اینیمی۔ کیوں؟ کیونکہ اب انہوں نے عقیدہ کیا اٹھا لیا کہ ہی واز کروسیفائڈ، مان لیا کہ کروسیفائی ہو گیا تھا۔ اب کروسیفائی کیا کس نے تھا؟ کس نے کروایا تھا؟ جیوز نے کروایا تھا۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ پرسیکیوٹڈ قوم رہے گی اب ہمارے انڈر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا انسانیت کے لیے، اور ان کی دعوت جو تھی وہ ہر ایک کے لیے تھی، جس کے اندر یہودی بھی شامل تھے، سب کو دعوت دی گئی۔ لیکن جیوز میں سے بہت ہی تھوڑے رہے ہیں ہسٹری کے اندر جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت میں بھی جب ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تب بھی، اور بعد میں بھی بہت ہی کم ریشو رہی ہے جیوز کے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور یہ ہمیشہ رہے ہیں فسادی قوم رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے جو سیرت بھی پڑھی ہوگی اس کے اندر یہ ہے کہ مدینہ کے اندر سے ان کو کب نکالا گیا تھا؟ جب انہوں نے پہلے میثاق یثرب کیا تھا اور اس کے بعد اس کو توڑا تھا۔ احد کے موقع کے اوپر انہوں نے اور خندق کے موقع کے اوپر انہوں نے بغاوت کی تھی، مشرکین کا ساتھ دیا تھا، تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ بعد میں خیبر سے بھی ان کو نکالا گیا تھا ڈیو ٹو دی سیم کانسپریسیز۔ لیکن اس عربین پیننسولا کے علاوہ باقی اسلام کے امپائر کے اندر رہے، ان کو کبھی پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا۔ 637 AD کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب مسلمان کی فوج جو تھی وہ یروشلم پہنچ گئی تھی، تو یروشلم جو تھا وہ مسلمانوں کو وداؤٹ پوٹنگ مچ فائٹ ہینڈ اوور کر دیا گیا تھا۔ ایک ٹریٹی کی گئی تھی مسلمانوں کی اور کرسچنز کی، جس ٹریٹی کے اندر اور جو باتیں تھیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جوز ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو انٹر اینڈ لیو ان دس سٹی۔ حضرت عمر نے اس کے اندر ایک امینڈمنٹ یہ کی تھی کہ دے ول بی الاؤڈ ٹو انٹر دس سٹی لیکن دے وونٹ بی الاؤڈ ٹو سیٹل ڈاؤن، رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ ان کی بھی عبادت کی جگہ ہیں یہاں پہ اس لیے یہ آ سکتے ہیں۔ تو جو جیوز کے نزدیک ان کے ریلیجیس پوائنٹس تھے، جس طرح وہ جگہ جو ان کے مطابق ابراہیم جن کو وہ ابراہم بولتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اپنے بیٹے اسحاق کا جو واقعہ تھا، جو ہم لوگوں کے نزدیک جو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، قرآن نے اس کے بارے میں کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسحاق علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ اس غلط فہمی میں ہے وہ۔ تو وہ جو سائٹ تھی، وہ جو پہاڑی کی جگہ تھی، اس کو کرسچنز نے یہودیوں کو پرسیکیوٹ کرنے کے لیے، مینٹل ٹارچر سے گزارنے کے لیے، دیٹ واز دا مین ڈمپنگ سائٹ جہاں پہ پورے سٹی کا گاربیج لا کے پھینکا جاتا تھا۔ اس کو بھی حضرت عمر نے کلین اپ کروا کے اور اس کو ایک مسجد بنایا تھا۔ زمانہ گزرا، پھر ایک بڑا ایونٹ ہوا تھا 27 نومبر 1095 کو فرانس کے شہر کلیمونٹ کے اندر، کہ پوپ جو تھا اربن II اس نے کروسیڈز کا اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی ہمارے کرسچن ہولی پلیسز کیپچر ہو چکے ہیں مسلمانوں کے اندر سے، اب ہم نے اس کو واپس ٹیک بیک کرنا ہے۔ 15 جولائی 1099 کو یروشلم کی جو دیواریں تھیں جو وہ بریچ ہو چکی تھی، گیٹس ٹوٹ گئے تھے اور کرسچن فورسز جو تھیں وہ اندر گھس گئی، اور جتنے بھی مسلم اور جوز تھے ان تمام کا میسیکر ہوا تھا، کیونکہ جوز مسلم بچے نہیں تھے، اس لیے انہی کی ہی ہسٹری کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اتنا خون بہا تھا کہ ہمارے گھوڑوں کے جو گھٹنوں تک خون لگا ہوا تھا۔ تو یہ جو کولیشن تھی اس دور کی، کروسیڈز جو تھے یہ بھی کولیشن تھی، یورپ کے مختلف کرسچن کنٹریز کی کولیشن بنی تھی، اور انہوں نے پھر آپس میں بعد میں مختلف چیزیں مختلف نے آرگنائز کر لی تھی۔ تو ایک گروپ آف 9 صرف 9 کروسیڈرز جو ان کے واریئرز تھے وہ بنایا گیا تھا، جن کا نام رکھا گیا تھا دا نائٹ ٹیمپلرز، اور ان کا کام آفیشلی یہ تھا کہ انہوں نے پلگرمز جتنے بھی آ رہے ہوں گے ہماری ہولی سائٹس کے اوپر، ان کو لک آفٹر کرنا، خیال رکھنا ہے کہ کوئی پرابلم نہ ہو۔ اب 9 سے تو کوئی سیکورٹی تو نہیں رن کی جا سکتی۔ تو جو بکس کے اندر مینشن ہوا ہے ہسٹری کی بک کے اندر وہ یہ ہے کہ دے ور لوکنگ فار سم تھنگ۔ وہ ایگزیکٹلی کیا چیز تھی جس کو یہ ڈھونڈ رہے تھے؟ یہ وہ اسکرپچرز تھے جب ٹیمپل آف سولومن گرائی گئی تھی اور رومنز نے اس شہر کو آگ لگا دی تھی، تو وہاں پر وہ جو نالج چلا آ رہا تھا ان کے پاس سے، جو انہوں نے ایجپشین میتھولوجی سے سیکھا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ان شیاطین سے سیکھا تھا، پھر انہوں نے وہ بیبلون سے سیکھا تھا، اور بیبلون کے اندر ہی وہ جو 2 فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص علم اتارا تھا وہ سیکھا تھا، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز ایگریگیٹ ہوئی تھی اس ایک قوم کے پاس۔ وہ چیز جو تھی اصل میں یہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ جو چیز لاسٹ ہو چکی تھی، وہ جو ایول نالج لاسٹ ہو گیا تھا، یہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور ان کو پھر مل بھی گیا تھا۔ یہ اس کا ایک موڈ جس کو پبلک کیا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں اینشنٹ جوئش میجک، جس کا نام رکھا ہوا ہے قبالہ۔ جیسے ہی ان کے پاس یہ نالج آ گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس جیسا کچھ سیکرٹ نالج جو کچھ بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سیکرٹ پاورز ہیں اس کے ساتھ کچھ۔ انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک کلب ممبرشپ ٹائپ بنانی شروع کر دی، اور یہ کہ جو اس کے اندر آنا چاہے وہ پھر ہمیں یہ چیزیں ڈونیٹ کرے۔ تو بہت بڑی بڑی جو انفلوئنشل فیملیز آف یورپ تھی، کنگز تھے، پرنسز تھے، ان سب کو انہوں نے اس کے اوپر رول آن کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کانسیپٹ جو تھا یہ بہت فاسٹلی ایکسپینڈ کر رہا تھا، اور کیونکہ یہ میجک ہے اور میجک کا تعلق جو ہے وہ ڈیوائن کسی چیز سے نہیں ہے بلکہ ڈیول سے تعلق ہے اس کا۔ تو میجک کی تمام چیزیں اس کے اندر تھیں، ڈیول ورشپ بھی تھی، ہومو سیکسولیٹی بھی تھی اس کے اندر، تمام وہ
گناہ جتنے شیطان خوش ہو سکتا ہے وہ تمام شیڈز اس میجک کے اندر موجود تھے، اس کو پریکٹس کیا کرتے تھے۔ جب بھی اس کے اندر انوالو ہونا ہے تو اس چیز کو پریکٹس کرنا پڑے گا۔ بہرحال جیروسلم جو تھا وہ پھر بعد میں مسلمانوں کی آرمی بہت سالوں کی ہیوملیشن 88 ایئرس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی جو تھے ان کے انڈر مسلمان واپس کیپچر کر پائے تھے جیروسلم کو، اور اس کے بالکل اپوزٹ جو کرسچنز نے کیا تھا کہ انہوں نے ایک مسلم جو کو میسیکر کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے یہ کہا تھا پوری سٹی کو سیف پیسج دے دیا تھا کہ آپ میں سے جو کوئی جانا چاہتا ہے ہم ہیلپ کریں گے اسے، اور اگر آپ میں سے کوئی اسٹے کرنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ فریلی اسٹے کر سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے خود کہا ہوا ہے اپنی بکس کے اندر بھی اور اپنے ڈاکیومنٹریز موویز کے اندر بھی۔ صلاح الدین کو وہ سیلاڈین بولتے ہیں، اور ایک مووی آئی تھی 2005 کے اندر، آلدو مووی کا ڈائریکٹر جو وہ تھا جس نے بہت زیادہ اوارڈ جیتے ہیں اپنے تقریباً ہر مووی کے اوپر، ریڈلی اسکاٹ، اس کو بہت اوارڈز ملے ہیں، اس کو 70-80 ایئرس کا یہ ہے، لیکن یہ جو مووی آئی تھی 2005 یہ مووی کہیں نامینیشن میں نہیں آ سکی تھی۔ مووی کا نام ہے کنگڈم آف ہیون۔ اس کے اندر انہوں نے صلاح الدین ایوبی اور یہ کروسیڈز کا زمانہ دکھایا تھا، اور صلاح الدین ایوبی کو یہی کرتے ہوئے دکھایا تھا کہ ہم آپ کو سیف پیسج دیں گے اور کوئی میسیکر کچھ نہیں ہوگا۔ کرسچن ریلیجیس سمبلز اور جوئش ریلیجیس سمبلز جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم آنر کریں گے، ڈسگریس نہیں کریں گے۔ تو یہ مووی کہیں سے ذکر تک نہیں